أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ ڈنمارک کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ کل خطبہ جمعہ میں بھی میں نے جلسہ سالانہ سے متعلق بعض باتیں عرض کی تھیں۔ میرے کوئی تقریر ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ایک تقریر ہے، گفتگو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اس اجلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جلسہ، اس کو اردو میں ہم اجلاس کہتے ہیں، جلسہ بھی کہتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھنا، جلسہ عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ جلوس کہتے ہیں نا، لوگوں کا ہجوم جو جلوس نکالتے ہیں، جلوس کثرت سے لوگوں کا ازدحام۔ قرآن کریم کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے خیالات اور افکار میں اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح کی صحبت ہوگی اسی طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی طالب علم نے یا اس کے والد نے حضور سے یہ کہا، عرض کی کہ میرے بیٹے کے خیالات اب دہریے پن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہیں کہ اپنا سیٹ فیلو بدل لیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا وہ دہریہ تھا۔ تو صحبت کا ایسے اثر ہوتا ہے۔ نیک صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی باتیں سنیں گے، فائدہ مند باتیں سنیں گے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، آپ کی فیملی کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور پورے معاشرے کے لیے۔ بد صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی ہوگا، اور پھر وہی نقصان سارا معاشرہ بھگتتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہوتا۔ سب اس تجربہ سے گزرتے ہیں اور گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اگر آپ عطار کے پاس بیٹھیں گے، تو عطار کہتے ہیں جو پرفیوم بیچتا ہے، تو آپ اس سے خریدے بھی نہیں لیکن آپ کو خوشبو ملتی رہے گی، آپ کو سرور ملے گا، لذت ملے گی۔ لیکن اگر آپ ایک لوہار کے پاس بیٹھیں گے جو بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے اور پھونک مار رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، دھواں نکل رہا ہے، تو آپ کو کیا ملے گا سوائے دھوئیں کے، بدبودار تعفن ہوا کے۔ یہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت سے بہرحال انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جلسوں کا، اس جلسہ سالانہ کا انعقاد بھی اسی غرض سے رکھا تھا کہ لوگ آئیں، دور دور سے آئیں، سفر کر کے آئیں، تکلیف اٹھا کے آئیں، 3 دن رہیں، 3 دن تقاریر سنیں، معرفت کی باتیں سنیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں۔ یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ اور پھر مجالس کی جو فضیلت ہے، نیک مجالس کی، نیک جلسے ہیں، نیک ایسی صحبتیں ہیں، ایسے اجلاس ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا فرشتے آتے ہیں، پوری مجلس کو اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں،
اور وہاں بیٹھے والے لوگوں کے لیے, سننے والے لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی وہ دعا کرتے رہتے ہیں. پھر ایک حدیث ہے, لمبی ہے, اس کا بھی خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے کچھ بزرگ فرشتے زمین پہ گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں کوئی مجلس ایسی دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہو, اس کی حمد بیان ہو رہی ہو, اس کا ذکر ہو رہا ہو, وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور جب تک وہ مجلس چل رہی ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ بھی آسمان پہ چلے جاتے ہیں. پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہم گئے تھے ایک مجلس میں, تیرا ذکر ہو رہا تھا, تیری حمد بیان ہو رہی تھی, اور وہ لوگ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ نے کیا, انہوں نے کبھی میری جنت دیکھی ہے جو مجھ سے مانگ رہے تھے؟ فرشتوں نے کہا نہیں, انہوں نے دیکھی تو نہیں, لیکن وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں. اللہ نے کہا ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری جنت دیکھیں گے؟ پھر فرشتوں نے کہا وہ تیری آگ سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ نے کہا انہوں نے میری آگ, میری جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا دیکھی تو نہیں, لیکن وہ پناہ مانگتے ہیں, خائف رہتے ہیں. اللہ نے کہا ان کا کیا حال ہو اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں؟ پھر فرشتوں نے کہا وہ تجھ سے تیری بخشش, تیری رحمت, تیرے فضل کے طالب. تو اللہ نے کہا میں نے ان سب کو بخش دیا, ان پہ رحم کیا. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کوئی مجلس لگی ہوئی ہے, تو وہ تماشبین کے طور پہ بیٹھ گئے, جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے کچھ لوگ آئے تھے, وہ بھی ان میں ان کو دیکھنے لگے. تو اللہ نے کہا ان لوگوں کی وجہ سے, ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ایسے بدبخت کو بھی میں معاف کر دوں گا. تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے مجالس, ایسے اجلاسات, ایسے جلسوں کی برکات اور فضیلت ہمارے سامنے رکھ دی ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جاتی ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں, خلفائے جماعت احمدیہ کے جو خطبات ہیں, خلاصے ہیں, نصائح ہیں, جماعت کو جو تربیتی امور حضور ہمارے سامنے رکھتے ہیں, یہاں اس جلسے میں بیان ہوتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں, دین سیکھیں, معرفت حاصل کریں. جیسے حضور انور کا بھی یہ جو پیغام آیا اس میں بھی حضرت مسیح اسلام کا کہ معرفت الہی کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے. نمازوں کی طرف تو اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا. نماز صرف نماز نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی, نماز کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. نماز جماعت میں اتحاد, وحدانیت, محبت, اخوت پیدا کرتی ہے اور اطاعت کا درس دیتی ہے. ہمارا اس دفعہ لوگوں بھی خلافت, نظام اور اطاعت ہے, اکثر تقاریر انہی موضوع کے گرد گھومنے اس جلسہ کی. امام نے اللہ اکبر کہنا ہے, پیچھے مقتدیوں نے اللہ اکبر کہنا ہے. امام غلطی کرتا ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھیں اور امام سے ہٹ جائیں. ہمارا کام ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا, امام کو توجہ دلا دی کہ اللہ غلطی سے پاک ہے, یہ تو انسان ہے. اگر اس کے باوجود امام غلط نماز پڑھا رہا ہے تو ہمارا کام یہ کہ امام کی اقتدا کریں بس. یہ درس دیا اسلام نے, اور اسی سے جماعت میں اتحاد اور وحدانیت کا سبق ہمیں ملتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے اٹھنا, بیٹھنا, کھڑے ہونا ہے. ایک امام کی آواز پہ ہم نے اٹھنا ہے. دیکھیں نا, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کی آواز سے پہلے حرکت کرتا ہے تو اس کا سر گدھے کی طرح ہے. یعنی امام ابھی اللہ اکبر اس نے کہا نہیں اور آپ پہلے سجدے سے اٹھ گئے ہیں, یہ کھڑے ہو گئے, تو آپ نے فرمایا اس کا سر گدھے کی طرح. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے نصیحت کی ہے جماعت کو, صرف وحدانیت قائم کرنے کے لیے, اتحاد قائم کرنے کے لیے, محبت قائم کرنے کے لیے. امام بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی سر اور تقاریر میں بھی آپ کو بہت ساری احادیث انشاءاللہ ملیں گی اس بارے میں.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسہ کے بارے میں فرمایا کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں. یعنی وہ جلسے نہیں ہیں جہاں لوگ بیٹھ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, نشستن گفتن خوردن برخاستن والی بات کے بیٹھے گپ شپ لگائی کھایا پیا اور چلے گئے. ان جلسوں کا ایک مقصد ہے. فرمایا اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں. یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے. اس سلسلہ کی بنیادی خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی, کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں. اب دیکھیں قادیان میں جلسہ سالانہ شروع ہوا تھا, پہلے جلسے میں 70 حاضری تھی, اور جلسہ بڑھتے 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 اتنا بڑا کہ پھر وہ ربوں میں جو جلسے ہوتے تھے اس میں لاکھوں میں حاضری ہو گئی. پھر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اور رستے کھول دیے, ہر ملک کے جلسے ہونے لگ گئے. 40-40 ہزار تو ایک ایک جلسے میں شامل ہو جاتا ہے. وہ 70 آدمی جو قادیان کے پہلے جلسے میں تھے اس سے زیادہ تو اللہ کے فضل سے اس وقت ہماری حاضری ہے, چھوٹے سے ملک میں اور چھوٹی سی جماعت میں. یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت آپ کو نظر آتی ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہو جاتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام برحق خدا کے مہدی ہیں, مسیح ہیں, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق ہیں, تب تک آپ جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. پہلی بات تو آپ کو ذہنوں میں یہ رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں, خدا کے مامور ہیں. آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں, ہوتے رہیں گے. کوئی ایک نشان ہے آپ کی صداقت کا. منم مسیح ببلن منم مسیح ببانگے بلن می گویم منم خلیفہ شاہ کے بر سما باشد, کہ میں وہ مسیح ہوں جس کی پیشگوئی کی گئی, اور میں برحق ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہی وہ مسیح ہوں, اور میں اس بادشاہ کا خلیفہ ہوں جو آسمان پر. نعرہ تکبیر, غلام احمد کی جے. تو یہ چیز اگر ہم اپنے ذہنوں میں راخذ کر لیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ہم کون سی جماعت میں شامل ہیں, ہم نے 4 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں یا 6 کشتی میں پاؤں رکھے ہیں, یا ہماری ایک کشتی ہے جو اسلام کی کشتی ہے, جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے, جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں دوبارہ سمندر کی لہروں میں چلایا. بس جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی محفوظ اور مامون رہے گا. اسی لیے آپ نے کتاب بھی لکھی تھی نا, کشتی نوح. وہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کشتی بناؤ اور اس میں جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائیں ان کو سوار کر دو, باقیوں کو میں غرق کر دوں گا. اور ایسے ہی ہوا, آپ کا بیٹا بھی غرق ہو گیا, ایمان نہیں لایا. خدا تعالیٰ کسی کے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا. خدا تعالیٰ تو تقوی اور ایمان کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تمہارا بیٹا نہیں تھا, اس کے اعمال غیر صالح تھے, تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا, تم خدا کے مامور ہو, اس کا تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا. یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار جماعت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آسمان پر تم احمدیت میں تب شمار کیے جاؤ گے جب زمین پر تم یہ کرو گے اور یہ کرو گے اور یہ کرو گے. اس میں بہت ساری نصائح ہیں, اگر ہماری تعلیم کشتی نوح کا جو ایک حصہ پڑھے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اگر ہم اس تعلیم پہ عمل کر لیں, اس کے
10वें से भी अगर हम अमल कर लें तो हम मलाइक और फरिश्तों में शुमार हो जाएं। वैसी शानदार तालीम है। आज़ी और उनकी सारी तवाज़ो, हमदर्दी खल्क और अल्लाह ताला की इबादत, दुआएं, नमाजें, रोज़े, अख़ुवत, मोहब्बत, सब बातों की तालीम हज़रत मसीह इस्लाम ने दी जो आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इंसान को दी थी। हज़रत मसीह इस्लाम का काम तो उन तालीमात को असर-ए-नौ ज़िंदा करना था। तो अगर आज हम अहमदी उन तालीमात को छोड़ दें और उन पर अमल न करें तो हमसे बड़ा मुजरिम अब कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इस ज़माने के इमाम को शनाख्त करने के बाद हम अपनी इस्लाह नहीं कर पाए। इसका जवाब हम नहीं देना अल्लाह ताला को। इसीलिए ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं, इसीलिए इजलासात होते हैं, इसीलिए जमात में प्रोग्राम रखे जाते हैं कि लोग आएँ, बैठें, दीन की बातें सुनें, आपस में मिलें, ताल्लुकात बढ़ाएं और एक जमात बन जाएं। आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि जब मसीह मौद आएंगे तो आपके बाद खिलाफत अला मनहाज नबूवत कायम होगी, और अब 120 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, खिलाफत जमात में अल्लाह के फजल से कायम है। ये कोई थोड़ा निशान है हज़रत मसीह अलैहि सलाम की सदाकत का। सारी दुनिया ने जोर लगा लिया इस खिलाफत को ख़त्म करने का, और लगा रही। लेकिन जैसा कि खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बहुत मुश्किलात आएंगी, मारे खाओगे, मुसीबतें देखोगे, पर वो लोग जो आखिर तक सब्र करेंगे वही अंजाम कार अल्लाह ताला के हुज़ूर मकबूल होंगे। लेकिन अगर आदमी हिम्मत हार जाए और रास्ता छोड़ दे और घबरा जाए कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमें जमात कहती है नमाजें पढ़ो, हमें जमात कहती है जुम्मे पे आओ, हमें जमात कहती है चंदे दो, हमें जमात कहती है माली कुर्बानी करो, यही तो मोमिन की अल्लाह ताला के रसूल ने सिफ्त बयान की है। क्या है वो, अद्दुन्या सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिर, कि मोमिन के लिए दुनिया तो कैद खाना है, जेल है, हजार पाबंदियां हैं। आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने वहाँ नहीं जाना, आपने रात वहाँ नहीं जाना, आपने दिन को यहाँ जाना है, आपने ये करना है, आपने मस्जिद आना है, आपने वकार अमल करना है, आपने खिदमत करनी है, तबलीग करनी है। कितने अहकाम हैं जो हम पर उतारे गए। क़यूद में घिरा हुआ है, पाबंदियों में घिरा हुआ आदमी। जेल में चूंकि पाबंदी होती है, क़यूद होती है, इसी को आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन की ज़िंदगी कैद खाने के बराबर। वह जन्नतुल लिल काफिर, काफिर की ज़िंदगी जन्नत है, जो मर्जी करता है, कोई पूछने वाला नहीं। शुतरबे हार की तरह जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, कौन पूछेगा। इन चीज़ों पर गौर किया करें और देखें कि मैं जो आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम, हज़रत मसीह इस्लाम का ग़ुलाम हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। क्या मैं इन पाबंदियों और क़यूद को अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त करता हूं? बाज़ लोगों को अगर नसीहत की जाए तो उनको बुरा लगता है, अगर उनको समझाया जाए कि आपके बच्चे गलत काम करें तो उनको बुरा लगता है, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन नाराज़गी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी है। बंदों की नाराज़गी से कुछ नहीं होता। इस मज़मून को खुदा ताला ने भी कुरान करीम में फरमाया कि वो लोगों से नहीं डरते, लेकिन वो अल्लाह से डरते हैं। इंसान आपका क्या बिगाड़ सकते हैं अगर अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक हो। मसीह इस्लाम ने बड़ा खूब लिखा है, आसमान पर तुम्हारा ताल्लुक हो तो ज़मीन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं हज़रत मसीह इस्लाम के जो ये इक़्तिबासात बयान करता हूँ, ये मफ़हूम वही है, अल्फाज मेरे हो जाते हैं बीच में, लेकिन कोशिश यही होती है कि वही बयान कर दूं जो हज़रत मसीह इस्लाम ने लिखा है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं इस जलसे से मुतल्लिक
کہ اس کی ایک غرض، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے۔ دیکھیں کتنا عظیم الشان مقصد ہے، کیسا پیارا مقصد ہے اس جلسے کا۔ اس غرض کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی بار بار مسجد آنا، نماز پہ، جمعوں پہ، اجلاسات پہ، پروگراموں میں، یہ ایک زندگی کا حصہ انسان سے، اور یہی سرمایہ حیات ہے جو آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ باقی دنیا تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، نہ مکان، نہ جائیدادیں، نہ دولت، نہ حسن، نہ جمال، نہ جتھے، نہ خاندان، یہ کسی کام کے اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہیں۔ اعمال صالح ہیں جو بس انسان کے ساتھ جائیں گے، جس کا حساب اس نے دینا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کریں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، یہ بھی ایک مقصد ہے، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور زہد و تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ یہ ہے مقصد جماعت احمدیہ کے قائم کرنے کا، کہ کیسی جماعت، پاکیزہ جماعت ہو جن کے آپس کے تعلقات اتنے خوشگوار ہوں، اخوت اور بھائی چارہ پر مبنی ہوں کہ دوسرے غیر دیکھ کے کہہ سکیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ مثال دیتے تھے احمدیوں کی، احمدی خاندانوں کی مثال دیتے تھے لوگ، غیر احمدی اپنی امانتیں احمدیوں کے پاس رکھاتے تھے یہ کہہ کے ان سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نماز اور روزے کے پابند ہیں، دعاؤں سے کام لیتے ہیں اور نیک نمونہ قائم کرنے والے ہیں۔ اور یہی مقصد حضرت مسیح السلام نے ان جلسوں کا رکھا ہے۔ فرمایا کہ اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور زہد و تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ یعنی دین کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، جماعت کا کام ہے، ان کے اندر ایک گرمی پیدا ہونی چاہیے، جوش پیدا ہونا چاہیے، اور جوش اور محبت کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ اور یہ بات بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ تحریر فرمائی ہے کہ انسان کے عمل، احساس اور جذبات، اس کی اصلاح کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا نا، خدا ملمدے کا موٹو ہے قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کتنی شاندار بات، کیسی حقیقت ہے کہ اگر نوجوان ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے نسل کیا آئے گی؟ پھر وہ ہم کیا دیں گے جماعت کو، اسلام کو، خلافت کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے نوجوان اپنے آپ کو پہلے دین کے میدان میں آگے لائیں اور نیکی اور تقوی میں ایک مقام پیدا کریں، پھر آپ کی نسلیں خود بخود خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والی پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر ہماری اپنی حالت ایسی ہے کہ ہم نمازوں میں بھی شغف نہیں رکھتے، 4 منٹ یا 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم مہینے کوئی نماز پڑھنے نہیں آتے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہمارے اندر خلافت کا، نظام کا، اسلام کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور محبت۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو امام بنا دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اس وقت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ تو یہ جو عمل، احساس اور جذبات کی اصلاح ہے،
اس کے بغیر بھی قومیں ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ کے جذبات اور افکار، یعنی افکار مطلب خیالات جو آپ کے ہیں اور جذبات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، بیمار ہیں، تو آپ بیمار سوسائٹی پیدا کریں گے، آپ بیمار گھرانہ پیدا کریں گے، آپ بیمار نسلیں پیدا کریں گے، وہ کوئی ترقی کا کام نہیں کر سکیں گے، نہ ہی وہ ترقی کی راہ میں آپ کے لیے کوئی ممید و معاون ثابت ہو۔ بس سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہمارے افکار ٹھیک ہوں، ہمارے جذبات ٹھیک ہوں۔ ہم اپنے بہت سارے معاملات بدظنی کی بنیاد پہ خراب کرتے ہیں۔ بدظنی صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یا کسی اور، بدظنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام انبیاء پہ بھی لوگ کرتے تھے، پتہ نہیں سچے ہیں نہیں ہے۔ حضرت مسیح اسلام نے بھی بہت جگہ اس کو لکھا کہ لوگ بدظنی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، بدظنیاں کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں بہت سارے واقعات بھی بتانا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث بھی پھر کسی انشاءاللہ موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ بدظنیاں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا ذہن اتنا خراب ہے، جب آپ کے افکار اتنے خراب ہیں، جب آپ کی سوچ اتنی گندی ہے، تو آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو کیا دیں گے؟ جماعت کو کیا دیں گے؟ خلافت کو آپ کیا دیں گے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جو بات لکھی ہے کہ صحیح فکر سے صحیح جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور صحیح جذبات کے نتیجے میں صحیح عمل پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی غلط ہے، ٹیڑھی ہے، سوچ ٹیڑھی ہے، غلط ہے، بدظنی پر مبنی ہے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت تاکید فرمائی کہ بدظنی سے بچو، کہ یہ انسان کے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بات بات پہ بدظنی، دور بیٹھے، وہ کسی شخص کا واقعہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ میرا کوئی ایسا معین ٹاپک نہیں، میں مختلف جنرل باتیں کروں گا آج، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ صبر کے ساتھ سنیں گے۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے سیشن ہوتے ہیں، انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے اس کو ختم بھی کر دوں گا۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ میں آئندہ کسی پہ بدظنی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں بدظنی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا تو ہے نا بندے کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بندے کو آزمائیں نا۔ سیر پہ نکلا، ساحل سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک آدمی ایک عورت کو بوتل سے کچھ پلا رہا ہے۔ فٹ بولا اپنے آپ سے کہ اے اللہ، اس سے تو میں اچھا ہوں نا، کو جو یہاں شہر سے باہر نکل کے شراب پی رہا اور بدکاری کر رہا ہے۔ اب چونکہ یہ اس کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم جاؤ قریب جا کے ذرا دیکھو کیا حالات۔ قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی ماں کو پانی پلا رہا ہے۔ اب اصل واقعہ دیکھیں اور آپ کی سوچ دیکھیں، اور ایک شخص بدظنی کی بنا پہ ایک بات کرتا ہے، افراد جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاں ہاں ہاں، پھر وہ ہاں ہاں ہاں، اس لیے کہ برائی بہت جلدی پھیلتی ہے، نیکی بہت مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے کئی خطبات میں اس کو ذکر کر چکا ہوں، پہاڑی پہ چڑھنا اور اترنا، چڑھنا بہت مشکل کام ہے، اترنے میں سیکنڈ لگتے۔ بس نیک بننا اور نیکی کے کام کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ برائی کے لیے کیا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، گرر آپ بہ گئے اور اڑ گئے۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار، اور قرآن کریم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے خدا ہدایت دینے کے بعد ہمارے
دل ٹیڑھے نہ کر دینا، گمراہ نہ کرنا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو کے مالک جس کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، اے خدا میرے دل کو دین پہ ثبات بخشنا، دین سے نہ ہل جائے میرا دل۔ کیوں سکھائیں گے دعائیں؟ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا رکھا ہے، انسان کسی وقت بھی بہت ساری برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور یہ واقعات ہم ہر آئے دن دیکھتے ہیں۔ تبدیلی انسان میں تب آتی ہے جب انسان کا ضمیر زندہ ہو، کانشنس اس کا زندہ ہے تو تبدیلی کے امکان ہوتے ہیں۔ جب ضمیر مر جائے تو پھر تبدیلی کے امکان نہیں ہوتے، پھر انسان اسفل السافلین کی طرف بہ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ احسن الخالق، ہم نے بہترین تخلیق کیا انسان کو، بڑے اعلیٰ قوا استعدادوں کے ساتھ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو بڑی ہم نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، بڑی قوتیں اس کے اندر ودیت کی ہیں، لیکن وہ اتنا گر جاتا ہے اخلاقیات میں کہ پھر وہ دنیا کی بدترین مخلوق میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، تو انسان کو اختیار میں ہے۔ ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جانا بہت بڑا ایک گناہ بھی ہے اور بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو توفیق دی، ہم میں سے کئیوں کے والدین غیر احمدیوں سے احمدی ہوئے۔ میرے اپنے والد صاحب عیسائیت سے احمدیت میں آئے، احمدیت آئی ہمارے والد صاحب کی طرف سے ہم میں ایک ایسی تبدیلی لوگوں میں آئی ہی۔ مسیح السلام کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، سارا خاندان مخالف ہو گیا۔ سب جو بڑے ہیں میری عمر کے، ان سب کو یہ واقعات اور حالات کا پتہ ہے، کیسی مشکلات دیکھی ہیں ان لوگوں نے، لیکن کیسی ثبات قدمی عطا کی۔ رشتے ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، جائیدادیں چھن گئی، مکان چھن گئے، لیکن استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ اب ہم انہی والدین اور ان بزرگوں کی قربانیوں کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ یہ بھی بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارا قدم آگے کو بڑھ رہا ہے یا ہم پیچھے کو جا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ اپنے یہاں جمعے میں اور مانا میٹنگ اور کہہ چکا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے انسان کو اپنے نفس کا جائزہ لینے کا، کہ وہ رات کو بیٹھ کے سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے والدین جماعت کی خدمت کرنے والے تھے، میرے والدین مالی قربانی کرنے والے تھے، میرے والدین اور میرے آبا و اجداد بڑی قربانی کرنے والے تھے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ دیکھیں مرحوم جو جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کی قربانیوں کو اگر ان کے بچے آج نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مالی قربانی کرتے ہیں، تو اس کا اجر ان کو جاتا ہے، اور ان کی نیکیوں اور ان کی قربانیوں کا ثواب ان کو بھی جاتا ہے، کہ ان کی قربانی کو جاری رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے ہماری جماعت میں تحریک جدید میں جو مرحومین ہیں، ہم ان کی طرف سے بھی چندہ دیتے ہیں تاکہ ان کا وہ جو انہوں نے قربانی کی ہے وہ جاری رہے، تسلسل جاری رہے جب تک توفیق ہے انسان کو کرے۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مرحوم کے درجات بلند ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا اللہ ہمارے درجات بلند ہوئے، فرمایا آپ کی اولاد آپ نیکی کا کام کیے، آپ کے لیے دعا کی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیں جو چھوٹی چھوٹی بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، اور سوچا کریں کہ ہم کیا دے رہے ہیں جماعت کو، اپنے بچوں کو۔ یہ بچے آپ کا سرمایہ حیات ہیں، آپ ان کو اگر نہیں سنبھال رہے تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت دعائیں کرنی چاہیے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، پھر اپنا نمونہ قائم کرنا چاہیے جس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، گھر میں نمازیں پڑھیں، ہاں بچوں کو
اسلام، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، حضرت مسیح اسلام کی باتیں بتائیں، جماعت میں احمدیت میں قربانی کرنے والوں کی ان کے تذکرے کریں، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں. الفضل میں بھی چھپتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحبت کا ایک زمانہ تھا جب لوگ نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے سینکڑوں میل پیدل جاتے تھے، راتوں کو جاتے تھے، اندھیروں میں جاتے تھے، مشکلات اٹھاتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کچھ دن گزارنے کے لیے. ایک جذبہ ہوتا تھا ان کے اندر علم سیکھنے کا، کوئی کچھ سیکھنے کا، اچھی بات سیکھنے کا. آج تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے ہم پر کہ خلافت قائم ہے اور خلیفۃ المسیح ہمارے گھروں میں ہر وقت موجود ہے. جب چاہے آپ یوٹیوب لگا لیں، ایم ٹی اے لگا لیں، امیر المومنین ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. اس سے بڑا اور صحبت کیا ہے جس سے ہم فیض اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے گھروں کے ماحول کو کچھ ایسا بنائیں کہ بچوں کو کوئی اچھی باتیں بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں بیٹھ کے دنیا داری اور سیاست اور بدزنی کی بنا پہ لوگوں کے بارے میں تبصرے. اس کی جگہ کوئی نیک باتیں کریں، درس دیں، وہاں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، ترجمہ کریں. ڈینش میں، انگریزی میں موجود ہے، اب تو 70-80 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیں، وہ بھی انگریزی میں، ڈینش میں اویلیبل ہیں. کوئی حضرت مسیح اسلام کا کوئی چھوٹا سا اقتباس تربیتی سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی جماعت میں جتنے لوگوں نے صحابہ نے قربانی کی جائے وہ سنائیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے بچے کس قدر پاک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. صرف یہ کہ پیسہ کا کمانا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں اور بچے مادر پدر آزاد ہیں اور بس پیسے گننے کی وہ ہر وقت جستجو، تڑپ، سوچ، لگن، پیسے پیسے پیسے. یہ المال والبنون فتنۃ لکم، قرآن کریم نے ایسے نہیں فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے. کہ اس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو حضور جواب دینا ہے. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، مکان دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں، گھر دیے ہیں، کتنا حق ادا کر رہے ہیں آپ اس کا؟ مالی نظام میں کس حد تک آپ شامل ہیں؟ آپ دیانتداری اور تقوی کے ساتھ جو جماعت احمدیہ نے بنایا کہ 1/16 آپ نے دینا ہے، 1/10 وصیت والے نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں چیٹ کر سکتے. چند پیسے ہیں، گھبراہٹ ہے، حوصلہ کریں. میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہاں نصیحت کی ہے، بار بھی اور جگہوں پہ بھی کی ہے، اور انہوں نے اپنی چندے اس قدر بڑھائے ہیں اور وہ اتنے خوشحال ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اب تو مزہ آتا ہے چندے دینے کا، اب تو قربانی کرنے کا مزہ آتا ہے، ہمارے مال میں اتنی برکت پڑی. کیوں نہیں پڑے گی جب اللہ کہتا ہے میں برکت ڈالوں گا؟ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کوئی کہیں برکت نہیں پڑے گی؟ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی چندے چندے چندے. یہ چندے تو اللہ تعالیٰ کے مامورین کا سلسلہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے. ہر نبی نے چندے مانگے ہیں، ہر نبی میں مالی قربانی مانگی ہے. اس کے بغیر کیسے خدمت دین ہوگی؟ اور جماعت کے پاس تو کوئی خزانے بھی نہیں تیل کے، کوئی حکومتیں بھی نہیں ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے. قربانی کا معیار بہت بڑا ہے، جس کے نتیجے میں دیکھیں آپ افریقہ میں آپ جائزہ لیں، دیکھیں کیسی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، کیسے اسکول بن گئے ہیں، کیسے کالج بن رہے ہیں، کیسے ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، کتنے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے، آئی کیمپس ہیں، پانی کے پمپ لگ رہے ہیں، طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہی تو قربانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھا کریں کہ جو بھی پیسہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اس کا مصرف یا مساجد کی تعمیر ہے، قرآن کی اشاعت ہے، ہاسپٹلز کی تعمیر ہے، تو مجھے اس کا ایک حصہ مل جائے گا. یہ امید رکھ کے دیا کریں. اللہ نے کہا ہے خرچ کرو، اس کی برکات ہے. تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اخراجات سارے نکال لیں، بعد میں جو بچ جائے اس میں سے کوئی لو یہ سو لو. یہ تو قربانی نہیں ہے. قربانی وہ ہے کہ جو پتہ لگے کہ بھئی میں ایک حصہ اللہ کے لیے نکال رہا ہوں
اور میں نے عید کے موقع پہ جو یہ ابھی گزری ہے بڑی عید، اس پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں بتایا تھا قربانی اطاعت کا ہی نام ہے. ہر قربانی کے پیچھے اطاعت ہے، ہر اطاعت کے پیچھے قربانی ہے، لازم و ملزوم. آپ کو اللہ نے کہا نماز پڑھو تو آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے. وضو کرنا ہے، رات کو اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، وقت کی قربانی ہے، عزت کی، جذبات کی، ساری قربانی ہے. آپ کو اللہ کہتا ہے روزے رکھو، قربانی ہے. آپ کو اللہ کہتا ہے حج کے لیے جاؤ تو آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے. اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو تب بھی قربانی ہے. اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو قربانی کرنی پڑتی ہے. تو اطاعت کے بغیر قربانی کیا ہے اور قربانی کے بغیر اطاعت کیا ہے؟ ہر قربانی اطاعت کے پیچھے ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بڑی عید مناتے ہیں نا، وہ بھی تو اطاعت تھی. اللہ نے کہا اس طرح کرو تو آپ نے اطاعت کی، پھر قربانی کی. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں، اور اگر ہم اطاعت نہیں کرتے تو ہم قربانی نہیں کر رہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب لب کھولا جاتا ہے، لب کھولا جاتا ہے یہ کا مطلب ہے کہ جب آدمی بات کرتا ہے، یہ لب ہونٹوں کو کہتے ہیں، لپس، کہ جب بھی یہ کھولتا ہے انسان بات کرنے کے لیے تو ان کی باتوں میں سوائے ہنسی، ٹھٹے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نہیں نکلتا. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب لب کھولا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں سوائے ہنسی، ٹھٹے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نکلتا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں جو کچھ کسی برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. یہ غور طلب فکر ہے، ذرا دیکھیں کہ جو کچھ کسی برتن میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا. آپ کا نفس، آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کے خیالات اچھے ہیں تو اچھی چیز ہی باہر. اگر آپ کے اندر گند ہے، آپ کے دماغ میں گند ہے، آپ کے افکار گندے ہیں تو گند ہی باہر آئے گا، گندی باتیں باہر آئیں گی، گندی سوچ باہر آئے گی. پھر آپ فرماتے ہیں جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہے. اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے. فرمایا آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قسم قسم کے شرک، بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے. ہم عہد بھی پڑھتے ہیں نا، خدام کا عہد ہے، انصار کا عہد ہے، لجنہ کا عہد ہے، اطفال کا عہد ہے. تشہد پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں نا میں دین کو دنیا پر مقدم کروں، میں وقت، مال، عزت اور جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گا. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے قربانی نہیں دیتے تو جان کی قربانی تو بہت دور کی رہ جاتی ہے، جو سب سے بڑا فریضہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اس کی طرف ہی توجہ نہیں ہے ہماری. دنیا کمانے کے اتنے وہ انہماک ہیں اور پیچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنا معمولی اور تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. کو بہت اشد مجبوری شرعی عذر ہو تو آدمی کو جمعہ چھوڑنا یا گھر میں پڑھنا چاہیے، ورنہ مسجد جمعہ پڑھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو سارا کاروبار، سب مصروفیات چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، خدا کے گھر کی طرف دوڑو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس کی برکات کتنی ہے تو تم کبھی جمعہ نہ چھوڑو. اور اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہ خیر الرازقین، اگر تمہیں یہ فکر ہے کہ تمہارا جمعہ پڑھنے سے تمہارا رزق کم ہوتا ہے تو اللہ رازق ہے، رزاق ہے.
बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। जुमे की अहमियत को समझना चाहिए। फरमाते हैं कि बैत के वक्त जो इकरार किया जाता है कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा, ये इकरार खुदा के सामने इकरार है। अब चाहिए कि इस पर मौत तक खूब कायम रहे, वरना समझो कि बैत नहीं की, और अगर कायम हो गए तो अल्लाह ताला दीन और दुनिया में बरकत देगा। अपने अल्लाह के मंशा के मुताबिक पूरा तक़वा इख्तियार करो। ज़माना नाजुक है, कहर इलाही नमूदार हो रहा है। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुआफिक अपने आप को बना लेगा, वो अपनी जान और अपनी आल औलाद पर रहम करेगा। मैं 2-3 इक़्तिबास छोटे छोटे पढ़ देता हूँ और अपनी इस तकरीर को ख़त्म करूँगा। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यकीनन समझो कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग प्यारे नहीं जिनकी पोशाकें उम्दा हों। कपड़े, ड्रेस, पोशाक कहते हैं कपड़ों, जिनकी पोशाकें उम्दा हों और वो बड़े दौलतमंद और खुशखोर हों, खूब खाने खाते हैं, तरह तरह के खाने खाने वाले हैं। बल्कि खुदा ताला के नज़दीक वो प्यारे हैं जो दीन को दुनिया पर मुकद्दम कर लेते हैं और खालिस खुदाई के लिए हो जाते हैं। बस तुम इस अम्र की तरफ तवज्जो करो, ना पहले अम्र की तरफ, यानी दीन की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मिन जुमला उसके वादों के एक ये भी है जो फरमाया, व जाइलुल्लज़ीन तबऊ का फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और जो तेरे पैरों हैं, या पैरों मतलब मानने वाले, आपके पीछे चलने वाले, उन्हें उन लोगों पर जो मुनकर हैं क़यामत के दिन तक गालिब रखूँगा। ये वादा किया है हज़रत मसीह इस्लाम के साथ अल्लाह ताला। फरमाया ये तो सच है कि वो मेरे मुत्तबईन को मेरे मुनकरों और मेरे मुखालफों पर गलबा देगा, लेकिन गौरतलब बात यह है कि मुत्तबईन में से हर शख्स महज मेरे हाथ पर बैत करने से दाखिल नहीं हो सकता जब तक अपने अंदर वो इत्तबा की पूरी कैफियत पैदा नहीं करता, मुत्तबईन में दाखिल नहीं हो सकता। ये बात ज़हन नशीन करने वाली है कि सिर्फ बैत कर लेने से या ये कहना कि जी मैं तो अहमदी घर में पैदा हो गया, बस अल्लाह खैर से। पूरी पूरी पैरवी जब तक नहीं करता, ऐसी पैरवी के गोया अतात में फना हो जावे और नक्श कदम पर चले, उस वक्त तक इत्तबा का लफ्ज़ भी सादिक नहीं आता। फरमाया कि इससे मालूम होता है कि खुदा ताला ने ऐसी जमात मेरे लिए मुकद्दर की है जो मेरी अतात में फना और पूरे तौर पर मेरी इत्तबा करने वाली हो। इससे मुझे तसल्ली मिलती है और मेरा गम उम्मीद से बदल जाता है। फिर फरमाया कि इंसान अगर अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ न करे और उसकी मखलूक के लिए नफ़ा रसा न हो तो ये एक बेकार नकम्मी हस्ती है। भेड़ बकरी भी उससे अच्छी है जो इंसान के काम तो आती है, लेकिन ये जब अशरफुल मखलूक़ात होकर अपनी नो इंसान के काम नहीं आता तो फिर बदतरीन मखलूक हो जाता है। इसी की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। बस जब इंसान अल्लाह ताला से दूर होता है तो फिर बाज़ वक़्त इतना गिर जाता है कि जानवरों से भी बदतर हो जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने ईमान और एतक़ाद को कामिल करो वरना किसी काम का ना होगा। जो अल्लाह का बनता है वो उसे हर ज़िल्लत से निजात देता और ख़ुद उसका हाफिज़ व नासिर होता है। याद रखो, ईमान बग़ैर अमाल साले के अधूरा है ईमान है। क्या वजह है कि अगर ईमान कामिल हो तो अमाल साले सरजद ना हो। अगर आपका ईमान है अल्लाह उसके रसूल पर तो फिर आप नेक काम करने के लिए आगे आगे हैं, पेश पेश हैं, क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ अमाल साले के साथ है। अगर ईमान कमज़ोर है, बीमार है, ज़ईफ़ है तो इसी तरह इंसान के अमाल भी जो हैं वो ख़राब हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं। अपने ईमान और एतक़ाद को कामिल करो वरना किसी काम का ना होगा। लोग अपने ईमान को पूरा ईमान तो बनाते नहीं,
پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انعامات نہیں ملتے جن کا وعدہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو خدا کے نزدیک متقی ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، انعامات عطا کرتا ہے جہاں اس کا کبھی گمان بھی نہیں جاتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں ایک تو آخری میں دعائیں ہیں، ایک اقتباس ہے، اس سے پہلے میں حضور کے ایک خطاب کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جن باتوں کے لیے انسان کو نگران بنایا گیا ہے لازم ہے کہ ان پر نظر رکھے اور اس لحاظ سے بھی اپنے حال پر نظر کرے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا بحیثیت ایک خاندان کے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس کی اولاد پیدا مسلمان ہوئی ہو، یعنی خدا تعالیٰ نے اسے اسلامی قدروں پر اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی قدروں پر پیدا کیا ہو، اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دور ہٹ رہی ہو اور واضح نظر آ رہا ہو کہ رستہ جہنم والا رستہ ہے، اس پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو شریف کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی شریف ان معنوں میں ہے کہ وہ لوگوں سے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر یہ شرافت نہیں، بزدلی ہے۔ بعض دفعہ بزدلی کا نام شرافت رکھ دیا جاتا ہے۔ کسی نے کسی سے کہا تھا کہ جو طاقتور ہے کہ تو جو طاقتور ہے اس کے سامنے بڑا خاموش ہو جاتا ہے، اور جو کمزور ہے بیچارہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس نے جواب دیا میری طبیعت میں شرافت بڑی ہے، جب میں کسی طاقتور کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا رحم آتا ہے، اور جب کمزور کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اس پر غصہ آتا ہے۔ یہ اس کی شرافت ہے۔ تو شرافت غفلت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہم غافلون، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا، والا مضمون سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ گامزن رکھنا اور ان خطرات سے بچانا یہ آپ کا اخلاقی اور بنیادی فرض بھی ہے اور حق بھی ہے، اور اس غفلت کی حالت میں جو آپ نیک لوگوں کی نسلیں ضائع کر دیتے ہیں پوچھے جائیں گے۔ اس جلسہ اور اس کی تقاریر کے بارے میں نے کل جمعے پہ بھی کہا تھا اور پیغام بھی بھیجا تھا گروپس میں۔ حضرت مسیح اسلام کا چھوٹا سا یہ اقتباس ہے کہ پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اس میں غفلت، سستی اور عدم توجہ بہت برے نتیجے پیدا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو جلسے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور جلسے میں آنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے اور ہمارا مقام ایسا نہیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ ان لوگوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جاوے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ کیسے ہی اعلیٰ درجہ کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس یاد رکھو جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں آخر میں حضرت مسیح السلام کی یہ دعا پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے شاملین جلسہ کے حق میں کی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو اور اس کے ثمرات، اس کی برکات ہمیشہ ہمیں نصیب ہوتی رہیں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی رہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کا اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت و طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اعلانات ہوں گے، پھر اس کے بعد
وقفہ ہوگا. ٹھیک, دعا کر لیں.